اس ملک کے اندر رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009، رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 میں آیا، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، دونوں صدنوں سے اس کو پاس کر کے 2010 میں بھارت میں لاگو کر دیا گیا۔ لیکن اس ایکٹ میں کسی بھی مذہبی ادارے کو ایکٹ سے باہر نہیں کیا گیا تھا، مدارس کو بھی شامل کیا گیا تھا، زبان کی بنیاد پر بننے والے اداروں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کی قیادت نے کانگریس کی سرکار کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے ریکگنائزڈ بورڈ کا حصہ بنیں، آپ کی سرکار سے منظوری لیں، آپ کے بورڈ سے مانیتا لیں، اس پر آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ سرکار کی طرف سے ادھیکارک طور پر یہ جواب دیا گیا کہ صاحب مدرسوں کو اس سے باہر کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کی قیادت نے، جمعیت علماء ہند کی اس وقت کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی زبانی باتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، آپ آر ٹی ای میں امینڈمنٹ کریے، پارلیمنٹ میں لائیے اور قانونی طور پر مدارس کو اس سے باہر نکالیے۔ تو 2012 میں بھارت کی سنسد میں آر ٹی ای میں امینڈمنٹ کیا گیا اور مدارس کو اور ویدک پاٹھ شالاؤں کو آر ٹی ای سے باہر کیا گیا، اور قانون منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا آئین مذہبی اداروں کو، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہوں یا ریلیجن کی بنیاد پر ہوں، ان کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے چلائیں۔ اگر ہم مدارس کو اور گروکل کو آر ٹی ای میں شامل کرتے ہیں تو ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ اس لیے سرکار نے 2012 میں آر ٹی ای ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے مدرسوں کو اور ویدک پاٹھ شالاؤں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا، باہر کر دیا۔ اب اسی پر بس نہیں ہوا، اس ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 15 کا 21A کا وائلیشن ہے۔ سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کی گئی، کہا گیا صاحب آپ اس سے مدرسوں کو الگ نہیں کریں گے۔ مدرسوں کو الگ کرنا سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے۔